الذين يقولون ربنا إننا آمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس تفسیر قرآن میں سورہ آل عمران سے ہم بیان جاری کر رہے ہیں، سلسلہ وار گفتگو ہے، اور آج ہم آیت نمبر 7 پڑھیں گے۔ پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پہلے ترجمے پہ توجہ دیجئے۔ هو الذی، اللہ وہ ہے۔ یہاں پر معذرت چاہوں گا، مائک آف رکھیے گا۔ هو الذی، یہاں پر کیونکہ پہلے اللہ کی بات ہو رہی ہے، اور پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی الذی سے پھر اس کی تفصیل بھی بیان ہو رہی ہے، یعنی 5ویں نمبر اور 6 نمبر آیت میں ہم نے اللہ کے متعلق کی بات کی ہے، ان اللہ، اللہ وہ ہے، اور پھر کہا هو الذی یصورکم۔ اب یہاں پر تیسری آیت، یعنی 7ویں نمبر کی آیت میں بھی هو الذی آیا ہے، اور یہاں سے بیان ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ہے۔ وہ کون ہے اللہ؟ کہ جس نے انزلہ، جس نے نازل کیا۔ انزلہ یہاں پر فعل ماضی ہے، یعنی اللہ نے نازل کیا۔ علیک الکتاب، تم پر کتاب کو، تم پر کتاب کو نازل کیا، یعنی وہ وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی۔ منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات، منہ یعنی اس میں سے، کس میں سے؟ یعنی کتاب میں سے۔ آیات، آیات محکمات، محکم ہیں یعنی روشن ہیں، صریح ہیں، واضح ہیں۔ ہن ام الکتاب، ہن، یہ ہن کس کی بات ہو رہی ہے؟ آیات کی، کہ وہ آیات جو ہیں ام الکتاب ہیں، یعنی وہ کتاب کی اصل بنیاد اور مرکز ہیں۔ ام الکتاب ویسے قرآن کا لقب بھی ہے، لیکن یہاں آیات کو بھی ام الکتاب قرار دیا گیا ہے۔ کون سی آیات؟ جو محکم آیات ہیں، محکم آیات کو ام الکتاب کہا گیا۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ متشابہات ہیں۔ اخرو سے مراد یہاں پر یعنی دوسری آیات جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس، اما، الذین، پس وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، فی قلوبہم، یا ان کے دلوں میں، قلب کی جمع ہے قلوب، ان کے دلوں میں زیغن، ان کے دلوں میں زیغ ہے۔ زیغ یعنی ٹیڑھا پن، کجی۔ یہ سکرین کے ساتھ پریزنٹنگ نہ کریں، سکرین شیئر نہ کریں۔ کون ہے ہانی کے نام سے جو ہیں؟
کل بھی گزارش کی تھی کہ ابھی بھی دوبارہ کر دیں گے. ایک تو یہ ایموجیز وغیرہ جو ہے نا وہ توجہ کو ہٹاتے ہیں، اور دوسرا کہ آپ یہ اسکرین شیئر بھی نہ کریں تاکہ درس سے توجہ جدا نہ ہو. سلام آغا، آپ اپنی اسکرین شیئر کر دیجیے پلیز. اسکرین ویسے ہم شیئر ہی نہیں کرتے، ضرورت نہیں پڑتی اس کی، کیونکہ قرآن عرض کیا تھا کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو قرآن سے آپ ان آیات کو دیکھ سکتے ہیں. کم از کم اس کلاس میں تو قرآن ہونا چاہیے. پھر بھی میں آیت کھول دیتا ہوں یہاں پر تاکہ ہم اس آیت کو پڑھ سکیں. یہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم، پس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں زیغن کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں جی؟ فَيَتَّبِعُونَ، پس وہ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. کس چیز کی؟ ما تشابہ، اس چیز کی کہ جو متشابہ ہے. متشابہ یعنی جو ایک دوسرے چیزوں سے ملی ہوئی ہوں، متشابہ ہو، جو مماثلت رکھتی ہوں چیزیں. مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کچی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فتنہ والی چیزوں کی اور اس کی تعویل کے میں تلاش میں پیروی کرتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یعنی ان چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں جو متشابہات ہیں، تاکہ اس سے جو ہے وہ اپنی تعویل حاصل کریں یا اپنا فتنہ حاصل کریں. وما یعلم تعویلہ الا اللہ، وما یہاں پر نافیہ ہے، اور نہیں جانتا، یعنی کوئی نہیں جانتا، یعلم یعنی کوئی نہیں جانتا، تعویلہ اس کی تعویل کو، یعنی ان کی تعویل کو، یعنی متشابہات کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، مگر اللہ. یعنی ان متشابہ آیات کی تعویل تفسیر جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. والراسخون فی العلم، اور ایسے لوگ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں، راسخ یعنی مضبوط ہیں. اور پھر یقولون آمنا بہ، یہ پھر راسخون فی العلم کی تعریف کی ہے کہ راسخون فی العلم جو ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے. یعنی راسخون علم جو ہیں، راسخان علم جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے. کس پر؟ یعنی ان متشابہات پر بھی ایمان لائے. کل من عند ربنا، ہر ایک جو ہے ہمارے پروردگار کی جانب سے ہے. عند یعنی جانب، یعنی راسخان علم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان متشابہات پر. محکمات پر تو ایمان ہے ہی ہے، متشابہات پر بھی ہم ایمان لائے. کیوں؟ کیونکہ کل من عند ربنا، ہر چیز جو ہے، ہر آیت جو ہے وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے. یعنی خواہ وہ محکم آیت ہو یا متشابہ آیت ہو، وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، وما یذکر یہاں پر ما بھی نافیہ ہے کہ کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا، تذکر حاصل نہیں کرتا، الا مگر اولو الالباب. الباب لب کی جمع ہے، لب کہتے ہیں عقل کو، تو الباب یعنی عقل والے. السلام علیکم. علیکم السلام. تو اولو الالباب یعنی صاحبان عقل. اولو بھی یہاں پر اولو جمع کا صیغہ ہے، یعنی عقل والے لوگ جو ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ اس کا ہم نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب آیتیں ہم تھوڑا سا اس آیت میں جو چند سوالات ہیں، ہم ان سوالات کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے، اور آج اسی پہ تقریباً درس ہمارا ختم ہو جائے گا. اس آیت میں جو مورد نظر ہیں وہ محکم آیات اور متشابہ آیات ہیں. سب سے پہلے تو اللہ نے تعارف جو کروایا ہے وہ اس انداز سے ہے
کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے نازل کیا کتاب، تم پر کتاب کو نازل کیا، اور اس کتاب میں محکم آیات رکھی ہیں اور متشابہ آیات بھی رکھی ہیں۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر ہم دو حصوں میں اس آیت کو تقسیم کرتے ہیں، یا یوں کہوں کہ اللہ نے اس آیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک آیات محکمات، محکم یعنی کلیئر، واضح، روشن، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، یقین ہو، متعین ہو، جس میں کوئی ابہام نہ ہو، ایسی آیات کو آیات محکمات کہتے ہیں۔ اور ان آیات کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ یہ آیات ام الکتاب ہیں، یعنی کتاب کی بنیاد ہیں، کتاب کے اصول ہیں، اصل ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اصول دین، کہ دین کی جڑیں، تو در حقیقت یہ آیات جو ہیں وہ اس کتاب کی جڑیں ہیں جس پر یہ کتاب استوار ہے۔ اور ان آیات میں اکثر کیا بیان ہوتا ہے؟ ان آیات میں عقائد بیان ہوتے ہیں، عبادات بیان ہوتی ہیں، حلال و حرام کے احکامات بیان ہوتے ہیں، اس لیے وہ آیات جو ہیں واضح ہیں، کلیئر ہیں۔ دوسری مرتبہ جو بات کی گئی ہے وہ اخر و متشابہات کی گئی ہے، یعنی ایسی آیات جو متشابہ ہیں۔ متشابہ آیات کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ آیات جن کے معنی میں ایک سے زیادہ پہلو پائے جاتے ہیں، یعنی ایک بھی یہ بھی مطلب بن سکتا ہے، یہ بھی مطلب بن سکتا ہے، یہ بھی مطلب بن سکتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ عنوان سے اس میں مضامین پائے جاتے ہیں۔ یا یوں کہوں کہ ان آیات کو انسانی عقل جو ہے وہ اپنے اس عقلی کم علمی کی بنیاد پر درست یا ان کی حقیقت کو درست انداز سے نہیں سمجھ سکتی۔ جیسا کہ اس کی سب سے بڑی مثال حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، یا سین، یہ حروف مقطعات جو 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، یہ اس چیز کی واضح نشانی ہے کہ یہ متشابہ آیات میں شمار ہوتے ہیں، کہ جن کا علم خدا نے اپنے پاس رکھا ہے، اور انسانی عقل جو ہے ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، مگر یہ کہ خدا اور اس کے رسول جو ہیں جتنی تعلیم دیں اتنا ہی ہم سمجھ پائیں گے۔ دوسری چیزیں اس میں جنت و دوزخ کا ذکر ہے، یعنی ایسی آیات جن میں جنت کا بیان ہوتا ہے یا دوزخ کا بیان ہوتا ہے یا برزخ کے منازل کا بیان ہوتا ہے یا قبر کے حالات کا بیان ہوتا ہے، ان آیات کو متشابہ آیات کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی کیفیت اور ان کی حالت کو انسانی عقل نہیں سمجھ پاتی، انسانی عقل سے وہ بالاتر ہوتی ہیں چیزیں۔ یہ در حقیقت خدا کے اشارے اور کنائے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جنت میں حوروں کا ذکر ہے، اور حوروں کے متعلق جو ہے پھر بتایا گیا ہے کہ ان کی یہ موٹی موٹی آنکھیں ہوں گی اور ان کے یہ خد و خال ہوں گے۔ اب انسانی عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے کہ یار یہاں کی عورتیں جو ہمارے پاس ارد گرد میں میسر ہیں، ہماری ماں، بہن، بیٹی، ان کی تو اس طرح کی حالت ہے، تو یہ حوریں بھی ایسی ہوں گی، لیکن قرآن تو ان کو کچھ اور ہی بتا رہا ہے، تو وہ کیسی ہوں گی؟ یعنی ان کو ہم سوچتے سوچتے ہی ہماری عقل جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ یا اسی طرح سے کچھ اور آیات کہ جن کے متعلق ہے کہ خدا بات کرے گا، خدا کا ہم دیدار کریں گے، خدا کو دیکھیں گے، یہ خدا ہمارے استقبال کو آئے گا، اس طرح کی آیات قرآن میں ملتی ہیں۔ تو ان آیات کو متشابہ آیات کہتے ہیں کہ ہم ان کو درک نہیں کر سکتے، ہم ان کو درست انداز ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ آیات ہوتی کیوں ہیں؟ میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، یہ آیات متشابہ آیات کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ انسان کے ایمان کا امتحان لیا جا سکے اور پرکھا جا سکے، آزمائش لی جا سکے کہ اس نے کلام خدا کو کتنا ایمانی طور پر قبول کیا ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے۔
جی آ رہی ہے. اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے جو تفسیر میں بیان ہوا ہے، سوال بھی کرتے ہیں پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ قرآن نے ایک جگہ اپنی تمام آیات کو محکم قرار دیا ہے سورہ ہود میں کہ کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب جو ہے اس کی آیات محکم ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 1 میں. اور دوسری جگہ سورہ زمر میں آیت نمبر 23 میں اللہ نے کہا کتابا متشابہا، کہ اس کی آیات جو ہیں سب کی سب متشابہ ہیں. ایسا کیوں؟ اور پھر اس آیت میں جو ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ نے بعض آیات کو محکم قرار دیا ہے اور بعض آیات کو متشابہ کہا ہے. تو ان آیات میں آپس میں ٹکراؤ کیوں ہے؟ یعنی ایک دفعہ اللہ کہتا ہے کہ یہ آیات محکمات ہیں، ایک دفعہ کہتا ہے کہ یہ متشابہ آیات ہیں، پھر اس آیت میں کہا کہ کچھ آیات جو ہیں وہ محکم ہیں، کچھ آیات جو ہے وہ متشابہ ہیں. جواب یہاں پر یہ بنتا ہے کہ جہاں پر فرمایا گیا ہے کہ قرآن کی تمام آیات محکم ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی آیت میں بھی سست یا غفلت یا بے بنیادی پر مشتمل کوئی بات نہیں ہے. ساری آیات واضح ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے واضح ہیں، چاہے وہ آیات متشابہات ہی کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کی طرف سے بے بنیاد نہیں ہیں. جو بھی پیغام دیا گیا ہے اس میں وجہ اور ریزن موجود ہے. اور جہاں پر اللہ نے متشابہ آیات کا کہا ہے کہ یہ آیات متشابہ ہیں، وہ در حقیقت قرآن کے نظام کو بیان کیا ہے، قرآن کے انداز کو بیان کیا ہے، قرآن کے آہنگ کو متوازن کیا ہے. جیسے بعض لوگوں کی سمجھ جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی تمام آیات کے متعلق، کہ وہ آیات کو سمجھ سکے درست انداز سے. وہ محکم آیات کو بھی کیا ہے متشابہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اس عنوان سے جو ہے ان کو متشابہ کہا گیا ہے. اب پھر سوال اٹھتا ہے کہ قرآن میں آیات متشابہ کا استعمال ہی کیوں کیا گیا ہے؟ ساری آیات واضح ہوتی، ساری آیات ہماری سمجھ کے لائق ہوتی. جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگوں کی فہم کے مطابق تمام آیات ایک جیسی نہیں ہیں، بعض واضح اور روشن ہیں جسے سب سمجھ سکتے ہیں، لیکن بعض کے معنی بہت بلند اور گہرے ہیں. یہی بات ہے کہ ان کے لیے غلط فہمی اور شبہ کا باعث بنتی ہے. تو پھر کیوں ایسا ہوا؟ متشابہ آیات کو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ ساری واضح بیان کر دیتا اللہ. جواب اس کا پہلا عنوان سے یہ بنتا ہے کہ متشابہ آیات کا موجود ہونا یہ در حقیقت انسان کو تدبر اور تفکر کی دعوت ہے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن میں خود آیات بیان ہوئی نا، افلا یتدبرون القرآن. وہ لوگ کیوں قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر سمجھ آتی ہے کہ قرآن اپنے آیات میں تدبر اور غور و فکر کی خود دعوت دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ساری کی ساری آیات واضح اور روشن بیان کر دی جاتی، محکم بیان کر دی جاتی، تو پھر یہ چیز باعث بنتی کہ لوگوں کو ایک رہبر کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، ایک لیڈر کی، ایک رہبر کی، ایک الہی نمائندے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. اسی لیے اللہ نے ان آیات کو متشابہ رکھا، کیونکہ اللہ کی سنت میں ایک آیات کا سلسلہ ہے اور اس کے اوپر ایک نبی کا سلسلہ ہے، نبوت کا سلسلہ ہے، امامت کا سلسلہ ہے. تو جیسے اگر سارے سبق آسان ہوں تو شاگرد کو استاد کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح سے اگر ساری آیات محکم ہوتی تو پھر انسان کو نبی کی، ہادی کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی. لہذا اللہ اپنی سنت کو جاری کرتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ ہم ان متشابہ آیات کی تعویل و تفسیر کے لیے الہی رہبروں کی طرف رجوع کریں. دو وجہ ہو گئی. یعنی پہلی وجہ کیا ہے؟ تدبر و تفکر ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ ہم الہی رہبر کی طرف رجوع کریں، الہی نمائندے کی طرف رجوع کریں.
یعنی نبی و امام کی طرف رجوع کریں. تیسری وجہ کہ متشابہات کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان مقصود ہے، لوگوں کی آزمائش مقصود ہے، اور اسی آزمائش کو اسی آیت میں واضح طور پر بیان بھی کیا ہے کہ بعض کاج فکر لوگ، ٹیڑھی ذہنیت کے لوگ کیا کرتے ہیں، ان آیات سے سوء استفادہ کرتے ہیں، ان آیات سے سوء استفادہ کرتے ہیں کہ کہیں کہیں سے ادھر سے استفادہ کر لیا اور اپنے مقصد نکال لیا. اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیات کا رخ موڑ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن آیت یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنا مقصد پورا کرنا ہوتا ہے. تو ایسی ذہنیت والوں کو قرآن نے کیا کہا ہے کہ یہ کاجی والے رکھنے والے لوگ ہیں، ٹیڑھی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں. اسی ٹیڑھی ذہنیت کے متعلق خود اللہ نے ہمیں ایک دعا بھی تعلیم دی ہے، جو اگلی آیت میں ہم بیان کریں گے اگر ہم پہنچ سکے تو، جس میں کہا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. جیسے انشاءاللہ اس کو ہم آگے بیان کرتے ہیں. تو عرض کیا کہ بعض سوچنے والے افراد محکمات کی طرف رجوع کرتے ہوئے آیات کے صحیح معنی کو پا لیتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، جو تفکر کرتے ہیں، وہ محکم آیات کی طرف رجوع کر کے متشابہ آیات کو بھی سمجھ لیتے ہیں. لیکن جن کی طبیعت میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جن کی فکر میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہ اپنے برے مقاصد کے حصول کے لیے ان آیات کا استعمال کرتے ہیں. اسی لیے امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم ان متشابہ آیات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. امام نے فرمایا من رد متشابہ القرآن الی محکم ہدن الی صراط مستقیم، کہ جو شخص متشابہ آیات کو محکم آیات کی طرف یعنی کہ عبور کرے گا، اس کی طرف توجہ دے گا، تو اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت حاصل ہو جائے گی. یعنی اگر آپ نے متشابہ آیات کو سمجھنا ہے تو متشابہ آیات کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے کہ محکم آیات کی طرف اس کو پلٹیں. پہلے رجوع کریں کہ یہ محکم آیات اس متعلق کیا کہہ رہی ہیں، کہ یہ جو متشابہ آیات کہہ رہی ہیں، محکم آیات اس کے متعلق کیا کہہ رہی ہیں. تو اسی سے جب ہم اپنی توجہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں مطلب واضح ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. ابھی عرض کر رہے ہیں، ابھی بات چل رہی ہے. امام کا فرمان ہے کہ متشابہ آیات کو رد کرتے ہوئے محکم آیات کی طرف سفر کریں، یعنی متشابہ آیات کو محکم آیات کی طرف موڑ دیں، یعنی اس طرف جائیں. اس سے کیا ہے، صراط مستقیم آپ کو حاصل ہو جائے گی، یعنی سیدھا راستہ آپ کو حاصل ہو جائے گا، یعنی سمجھ حاصل ہو جائے گی. اگر آپ نے متشابہ آیات کو سمجھنا ہے تو آپ محکم آیات کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو وہ متشابہ آیات بھی سمجھ آ جائیں گی. محکم اور متشابہ کا میں شروع میں وضاحت دے چکا ہوں، یہاں تفسیر میں بھی اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے. جیسے شیخ توسی نے اس عبارت کو بیان کیا ہے کہ محکم آیات کون سی ہوتی ہیں. محکم وہ ہے کہ جس کی ظاہری عبارت سے مطلب اور مراد بغیر کسی قرینے کے معلوم اور واضح ہو جائے، اور متشابہ وہ ہے جس میں ظاہری عبارت سے مفہوم اور مراد واضح نہ ہو. اب سوال یہاں جیسے خار نے بھی کیا کہ متشابہ آیات کتنی ہیں یا کون کون سی ہیں، ہم کچھ آیات کو یہاں ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ ہم نے اس کو کیسے حاصل کرنا ہے. مثال کے طور پر پہلی آیت ہم بیان کرتے ہیں، سورہ قیامت کی آیت نمبر 23 ہے.
فرمایا الی ربها ناظرۃ، الی ربها ناظرۃ، یعنی قیامت کے دن آنکھیں اپنے پروردگار کو دیکھیں گی، آنکھیں اپنے پروردگار کو دیکھیں گی۔ اب چونکہ عقل سلیم خداوند متعال کے جسم ہونے کو محال جانتی ہے، یعنی خدا جسم نہیں رکھتا، تو پھر یہ آنکھیں کیسے دیکھیں گی؟ یہ مادی آنکھ کیسے دیکھ پائے گی؟ اب جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو ناظرہ، نظر کریں گے، دیکھیں گے، نگاہ کریں گے اپنے رب کی طرف۔ اور جبکہ دوسری آیت میں سورہ انعام 103 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، یعنی اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اب یہاں پر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ متشابہ ہو گئی ہے، یعنی متشابہ آیت ہے۔ اب اس کو ہم کیسے سمجھیں گے، کیسے درک کریں گے؟ ان کو ہم اسی عنوان سے واضح کریں گے کہ جب سورہ انعام نے بیان کر دیا کہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، تو یہ محکم آیت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ کچھ اور ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے، کوئی اور چیز ہے جس کو ہم نے نگاہ کرنی ہے، جس کی تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ پروردگار کی طرف دیکھنے سے مراد یہاں پر اس مادی آنکھ سے جسم خدا کو دیکھنا نہیں ہے، کیونکہ خدا تو جسم ہی نہیں رکھتا۔ اس سے مراد قیامت کے دن اس کے لطف و کرم کو دیکھنا ہے، اس کی جزا کو دیکھنا ہے۔ در حقیقت یعنی اپنے رب کو دیکھنا، یہاں مراد اپنے خدا کے لطف و کرم کو دیکھنا ہے، اس کی مہربانی کو دیکھنا ہے۔ ایک آیت یہاں پر یہ ذکر کی۔ اب ہم دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایا سورہ فاتح آیت نمبر 10 میں ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، جبکہ خدا کہتا ہے کہ میرا ہاتھ نہیں ہے۔ اور پھر یہاں اس آیت میں بھی کہہ دیا کہ کیا ہے نام کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، فوق یعنی اوپر، ایدیہم ان کے ہاتھ کے، اید ہاتھ کو کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد ہمیں سمجھ آئے گی ایک اور سورت کے ذریعے سے، جس میں اللہ کہتا ہے سورہ شورى میں آیت نمبر 11 میں لیس کمثلہ شیء۔ اب یہ محکم آیت جو ہے بتا رہی ہے کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، یعنی جیسے ہمارے ہاتھ ہیں اس کا ہاتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا جب اللہ اپنے ہاتھ کی بات کرتا ہے کہ میرا ہاتھ، تو اس کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ اب اس سے مراد کیا لیں گے؟ جیسے ہم اپنے روزمرہ زندگی میں کہتے ہیں نا کہ جی فلاں شخص کا فلاں شہر میں جو ہے نا بڑے ہاتھ ہیں اس کے، جی بڑے لمبے ہاتھ ہیں اس کے، یا اس کے فلاں ادارے میں بڑے ہاتھ ہیں۔ یہ ہم عموماً روزمرہ زندگی میں اس کا عنوان بیان کرتے ہیں، محاورتاً کہتے ہیں جی وہ اس کے بڑے پہنچے ہوئے ہاتھ ہیں، جی ٹھیک ہے۔ یا جیسے کہتے ہیں کہ اس بچے کی کامیابی میں والدین کا ہاتھ ہے، جی وہ ہاتھ ہے، وہ درست ہے، یعنی اس طرح کی ہم جو ہے تمثیلیں بیان کرتے ہیں، محاورتاً کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد فزیکل ہاتھ نہیں ہے، اس سے مراد وہ توانائی، وہ صلاحیت، وہ قدرت ہے، ٹھیک ہے، جس کی بنا پر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ فلاں ادارے میں فلاں کمپنی میں اس کے بڑے ہاتھ ہیں۔ جی ہاتھ سے مراد ہی نہیں کہ وہ ہر جگہ وہ کام نہیں کر رہا، بلکہ اس کا وہاں پر آرڈر چلتا ہے، وہاں پر اس کی حکومت ہے، وہاں پر اس کی قدرت ہے، توانائی اس کی وہاں زیادہ ہے۔ جیسے آپ نے مثال دی کہ والدین کی جو نا بچے کی کامیابی میں والدین کا ہاتھ ہے، تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھایا لکھایا جو کامیابی کی ہے وہ والدین نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، نہ، بلکہ اس کے اوپر جو سرپرستی کی ہے، جو صلاحیت والدین نے ان کو بیان کیا ہے، جو حلال کھلایا ہے یا جو تربیت کی ہے، وہ اس کا ثمر بن کر جو ہے اس کی کامیابی کے صورت میں نکلا ہے۔ تو لہذا
جب ہم کہتے ہیں کہ آیت کہتی ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، تو خدا کا جسم نہیں ہے، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، اور اس کی مثل کوئی شے ہی نہیں ہے، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت ان کے اوپر ہے، اللہ کی طاقت ان کے اوپر ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی ان کے ہاتھوں کے اوپر، یعنی ان کی جتنی صلاحیتیں ہیں، ان کی جتنی قدرت ہے، اس قدرت کے اوپر اللہ کی قدرت ہے. صلوات پڑھ دیجئے. سپورٹ جو ہے، کمپلیٹلی سپورٹ جو ہے وہ ان کو حاصل ہے. خوب، اسی طرح سے اب آیتیں، یعنی یہ دو سوال کر کے ہم پھر واپس آتے ہیں ایک اور سوال کی طرف. اس سے پہلے ہم جو ہے اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ سادہ فکر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان آیات سے جو ہے، کیونکہ ان کا دماغ ویسے ٹیڑھا ہوتا ہے، اور پھر اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ دوسری آیت پہ توجہ نہیں دیتے، یا اسی طرح کے قرآن کے جو ناطق کے قرآن ہیں اہل بیت علیہ السلام، ان سے وہ دور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان آیات کا غلط مطلب لیتے ہیں اور اپنے عنوان سے ایک اور ہی عقیدہ بنا لیتے ہیں. حالانکہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تمسک رکھتا ہے اور ساتھ میں قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کرتا ہے، قرآن کی آیات کو قرآن کے آیات کے ذریعے سے سمجھتا ہے، تو وہ اس مطلب اور واضح انداز سے سمجھ لیتا ہے مطلب کو. اسی لیے سورہ نحل آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی ان خطرات کو خدا جانتا تھا. یہی وجہ تھی کہ قرآن نے خود تاکید بیان کر دی کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تم قرآن کی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ طلب کرو شیطان رجیم سے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اعوذ باللہ پڑھنا در حقیقت ہم اپنے آپ خدا سے کہے شیطان کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطان سے بچا لے، شیطان سے محفوظ رکھ، تاکہ ہم قرآن کی تلاوت کو سمجھ سکیں، ہم محکم آیات کو، متشابہ آیات کو سمجھ سکیں. اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر آیات کو پڑھیں. ایون کہ آپ توجہ کریں کہ ہر آیت کی، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ رکھی گئی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کہ اگر آپ نے درمیان سورت سے آیت پڑھنی ہے تو وہاں بتایا گیا ہے کہ آپ وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنی، وہاں اعوذ باللہ پڑھنی ہے. مثلا آپ کسی سورت کی 15ویں آیت 20ویں آیت پڑھ رہے ہیں تو اب وہاں پر آپ کو دوبارہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ آپ کی ایک ہو گئی. لیکن جب آپ اور آیت پڑھیں گے تو وہاں پر سنت یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھیں، یعنی قرآن کی تلاوت سے پہلے خدا سے شیطان کی پناہ مانگیں. یہ ایک عنوان ہمارا مکمل ہوا. دوسرا ایک سوال، تیسرے نمبر پہ ایک سوال آتا ہے کہ جو آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے وہ اس سے جو ہے وہ فتنہ مراد لیتے ہیں اور اس کی غلط تعویل کرتے ہیں، اور ساری تعویل جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور راسخون علم کے پاس ہے. اب اس تعویل سے کیا مراد ہے؟ تعویل قرآن سے کیا مراد ہے؟ پہلے بات تو یاد رکھیے کہ تعویل سے مراد وہ اہداف، وہ معارف، وہ اسرار ہیں جو پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، جو کہ بعد میں واضح ہوں گے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر جو بعد میں روشن ہوئی، خواب پہلے آیا، تعبیر بعد میں ہوئی. یعنی یوسف نے خواب دیکھا کہ ستارے جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یا اسی طرح سے آپ قرآن کی آیات میں دیکھیں کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے کہ جس میں
حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا اور پھر وہ ایک لڑکے کو قتل کر دیا، ایک اور یتیموں کی دیوار بلند کر دی، تو حضرت موسیٰ جو ہیں اس کو نہیں سمجھ پائے، تو حضرت خضر نے اس راز کو بعد میں فاش کیا کہ یہ کام کیوں ہوا۔ تو لہذا تعویل سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی مطلب میں تعویل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ راز ہیں کہ جو بعد میں ظاہر ہوں گے، وہ فی الفور ظاہر ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے کیونکہ قرآن ہمارے لیے قیامت تک رکھا گیا ہے، اور جیسے رسول خدا نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت جو ہیں وہ حوض کوثر تک آئیں گے، تو اس کی آیات کی تعبیر بھی ضروری نہیں ہے کہ اسی رسول خدا کے دور میں ہی اس کی تعبیر واضح ہو جائے یا ائمہ علیہ السلام کے دور میں واضح ہو جائے، بلکہ یہ ہر آنے والے زمانے کے لیے ایک خاص راز اور تعبیر کے طور پر آئے گا۔ پھر اس میں ایک اور چیز بہت زبردست کر کے بیان کی گئی ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس مطلب کو واضح کرتا جاؤں۔ فرمایا کہ اس کی تعویل جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے اور راسخان علم کے پاس ہے، راسخون علم کے پاس ہے۔ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ ناسخ آیات ہیں، محکم آیات ہیں، منسوخ آیات ہیں، قرآن کی متشابہات آیات ہیں، تو اس سلسلے میں راسخون فی العلم کا مصداق کون ہے؟ جو روایات میں بتایا گیا ہے کہ معصومین علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام اس کا اعلی اور واضح مصداق ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 91 میں امیر المومنین نے راسخون فی العلم کی وضاحت کی ہے۔ فرمایا کہ راسخون فی العلم ایسے ہیں کہ خدا تعالی سے مخصوص علوم کی نسبت اپنے علم کی کمی کا اعتراف کرتے ہیں۔ جس چیز کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ انہیں راسخون فی العلم کی ایک نشانی بیان کی ہے کہ وہ خدا کے آگے، خدا کے سامنے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدایا جو کچھ تم نے ہمیں عطا کیا ہے ہم وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ یعنی وہ اتباع میں آگے ہوتے ہیں، پیروی میں آگے ہوتے ہیں، اور جس چیز کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ وہاں آگے نہیں جاتے، بلکہ جتنا خدا نے ان کو علم دیا ہوتا ہے وہ اس پر قائم رہتے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ راسخون فی العلم قرار دیے گئے ہیں، اور در حقیقت اہل بیت علیہ السلام کا علم بھی ایسے ہی ہے کہ جتنا ان کو علم دیا گیا ہے وہ اسی علم پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ روایات میں اس کا تکرار بیان ہوا ہے کہ فرمایا کہ ہم وہی جانتے ہیں جو خدا کی طرف سے ہمیں علم ہوا ہے، اس سے آگے ہم سوچتے نہیں ہیں، گہرائی کی طرف نہیں جاتے، جہاں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جانے کا حکم نہیں دیا گیا وہاں نہیں جاتے، حکم خدا کو تسلیم کرتے ہیں، حکم خدا کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت علم میں راسخ ہیں۔ راسخ یعنی مضبوط ہے کہ جتنا علم دیا گیا ہے اسی پر قائم و دائم ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی عزت و عظمت پر ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ لہذا ایک تو یاد رکھیے کہ جب بھی ہم نے قرآن پڑھنا ہے تو اس ایک آیت پر اکتفا نہیں کرنا، کیونکہ خود قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ قرآن کی بعض آیات بعض دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں انہی آیات کو سمجھ کر، محکم آیات کو سمجھ کر متشابہ آیات کو ہم نے حل کرنا ہے۔ خوب اس کی تفسیر میں بہت زیادہ بیان ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا اور مطلب کو ہم یہاں روکتے ہیں انشاءاللہ۔
اگر خدا نے توفیق دی تو ہم اس کو مزید آگے واضح کریں گے. تو یاد رکھیے کہ ہر کوئی سب آیات کو نہیں سمجھ سکتا. یہ آیت کے پیغام کے طور پر ہے. ہر کوئی آیات کو درست انداز سے نہیں سمجھ سکتا. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں درست انداز سے سمجھوں تو اسے چاہیے کہ وہ محکم آیات کی طرف رجوع کرے. ایک پوائنٹ یہاں پر. دوسرا پوائنٹ یہ کہ جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، منحرف ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ فتنہ فساد پھیلاتے ہیں. وہ فتنہ، جیسے قرآن نے کہا ہے فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ. فتنہ صرف جنگ کی آگ بھڑکانا نہیں ہے، یعنی فوجی طور پر کوئی حملہ کرنا فتنہ نہیں ہے. فتنہ یہ بھی ہے کہ آپ تفسیر بالرائے کریں، ثقافتی طور پر فتنہ پھیلائیں، آیات کے معنی میں تحریف کریں، یہ بھی فتنہ ہے. اور پھر کبھی حق و حقیقت بھی باطل کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. اب دیکھیں قرآن نے خود قرآن کی آیات کو فتنہ قرار دیا ہے، لیکن وہ آیات کس کے لیے فتنہ ہیں؟ وہ ٹیڑھے لوگوں کے لیے فتنہ ہیں، کہ وہ ٹیڑھے لوگ جو ہیں ان حق حقیقت والی آیات کو بھی فتنے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے اگر مجھے وہ شعر یاد آ گیا ہے کہ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ، اس طرح کچھ شعر تھا کہ امام حسین جو کہ حق ہیں ان کے قتل کے لیے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا جا رہا ہے. یعنی ایک حق کو مارنے کے لیے دوسرے حق کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے. تو کبھی کبھی یہ ٹیڑھی صفت کے لوگ، کجی رکھنے والے، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، یہ حق حقیقت کو بھی فتنے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور پھر راسخون فی العلم کی ہم نے بات کی کہ آیات الہی کا آخری ہدف اور اعلی مقصد صرف خدا جانتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں مضبوط ہیں، راسخون فی العلم ہے. اور راسخون فی العلم کا نام در حقیقت پہلے عنوان سے خداوند متعال کی صفات میں شمار ہوتا ہے. یعنی وہ معذرت کے ساتھ کہ خدا اپنے نام کے ساتھ راسخون فی العلم کا نام استعمال کر رہا ہے. یعنی پہلا علم خدا کے پاس ہے قرآن کی تعویل کا، متشابہ آیات کی تعویل کا، اور دوسرا علم اس کے بعد جو آتا ہے مرحلہ دوسرے مقام پر، وہ خدا کے بعد راسخون فی العلم کا مقام ہے. اور اسی طرح سے راسخون فی العلم کہہ کر اللہ نے ایک اور مطلب بھی ہمیں سمجھایا ہے کہ علم کے درجے ہوتے ہیں. ہر بندہ تعویل نہیں کر سکتا، ہر بندہ تفسیر نہیں کر سکتا. تعویل جو ہے در حقیقت سب سے اونچا درجہ ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے اختیار کیا ہے. کیا فرمایا؟ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یعنی تعویل اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ تعویل کا علم جو ہے یہ سب سے اعلیٰ علم ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا علم ہے، اور در حقیقت یہ علم کا آخری ہدف ہو جاتا ہے. اور پھر راسخون فی العلم جو ہیں اس علم تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. راسخون فی العلم کی ایک نشانی اللہ نے یہاں بیان کی ہے. فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں وہ متکبر نہیں ہوتے، یعنی حقیقی عالم تکبر نہیں کرتا. جو علم میں مضبوط ہو جاتا ہے، جو علم میں راسخ ہو جاتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں میں ایمان لے آیا، آمنا، ہم ایمان لے آئے. اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، اس کے اندر غرور نہیں ہوتا. اور پھر اگلی آیت کے ساتھ اگلے لفظ کی وضاحت میں خود اللہ نے راسخ ہونا کا مطلب بتایا کہ وہ جب اپنا علم بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے.
یہ محکم بھی ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، یہ متشابہ بھی ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، ہر چیز کا علم جو ہے اسی کی طرف سے۔ اور یاد رکھیے اس آیت میں دو قسم کے لوگوں کی بابت بات ہوئی ہے، دو قسم کے لوگوں کی۔ پہلی قسم اللہ نے اس کو بیان کیا کہ فی قلوبہم زیغن، کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں آمنا بہ، یعنی راسخون فی العلم کے بعد جب لفظ استعمال ہوا آمنا بہ، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ علم کے مضبوطی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ ایمان لانے کی حالت جو ہے وہ ان کو علم میں راسخ کر دیتی ہے۔ اور دوسری بات کہ جو فتنہ و فساد کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، اللہ ان سے علم کے درجات چھین لیتا ہے، اللہ ان سے علم لے لیتا ہے۔ کون سا علم لے لیتا ہے؟ راسخون فی العلم والا علم لے لیتا ہے، کہ جو کجی رکھتے ہیں وہ چاہے عالم بھی کیوں نہ ہو، وہ علم کے اس بلند درجات تک پہنچنے میں اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ فتنہ و فساد، وہ کجی، وہ ٹیڑھا پن۔ لہذا جس بات کو ہم نہیں سمجھتے ہمیں اللہ کی طرف پلٹا دینی چاہیے۔ راسخون فی العلم کا یہی کام ہے، کلم من عند ربنا، ہر چیز جو ہے وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی ہے محکم ہو یا متشابہ ہو وہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم اس کا انکار کر دیں، نہ، انکار نہیں کرنا، اس کو اپنے پروردگار کی طرف پلٹا دینا ہے کہ یہ بھی میرے پروردگار کی طرف سے ہے، یہ بھی میرے پروردگار کی طرف سے۔ امیر المومنین کا فرمان ہے نا کہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ترقی کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، یہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ غلط بات ہے، وہ سراسر انکار کرتا ہے۔ نہیں بھائی، جو مجھے علم نہیں ہے تو آپ واضح کہیں کہ مجھے علم نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ جو شخص کسی مطلب کو نہیں جانتا اور کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، در حقیقت وہ جانتا ہے۔ یعنی علم، اپنی جہالت کا اقرار کرنا بھی ایک علم ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ در حقیقت جانتا ہے، یعنی یہ علم رکھتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اپنی جہالت کا علم رکھنا بھی ایک علم ہے۔ لہذا آخری بات کروں اور درس کو تمام کروں، 1 گھنٹہ ہو گیا آپ کے ساتھ سمخاشی کرتے ہوئے۔ یہ محکم آیات کیوں ہیں؟ یہ متشابہ آیات کیوں ہیں؟ اس کے مطابق میں عرض کر چکا، لیکن ایک تربیتی نقطہ یہاں پر عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ محکم اور متشابہ آیات کا نزول اس لیے ہے تاکہ ہم سلسلہ وار، ایک مرحلہ وار تربیت پا سکیں۔ یہ تربیتی امور کے لیے ہیں، ہماری آزمائش کے لیے ہیں، ہمارے امتحان کے لیے ہیں، تاکہ ہم خدا کی فرمانبرداری میں پیش رہیں اور کہہ سکیں آمنا باللہ، یا ہم کہہ سکیں کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن نصیب فرمائے۔ ابھی آخری آیت کا حصہ رہ گیا ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اس کی وضاحت میں نہیں کر سکا، تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ کہ اولو الالباب صاحبان عقل کو کہتے ہیں، اولو الالباب، اور اللہ کہتا ہے کہ ان آیات سے، یعنی محکم آیات ہوں یا متشابہ آیات ہوں، ان آیات سے وہی تذکر حاصل کرتا ہے، وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ دعا کرتے ہیں، اگلی آیت کو بھی انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے تو پھر دعا آ جائے گی۔ فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگارا ہمیں ہدایت حاصل کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو باطل کی طرف مائل نہ کر
اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔